आदाब। आज ज़बान के हवाले से हम एक और दिलचस्प गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप की इसमें दिलचस्पी बनेगी। उसकी वजह ये है कि हमने ये गुफ्तगू की है कि कोई भी ज़बान हो, दरअसल वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होती है। ज़बान वो चीज़ है जो हमारे जज़्बात, ख़यालात का इज़हार करती है, जो हमारी राय, हमारी सोच को दूसरों तक पहुंचाती है। तो आइए हम देखें कि उर्दू के हवाले से किस तरीक़े से ज़बान हमको सीखने और समझने में मदद मिलती है और किस तरीक़े से ज़बान के इस्तेमाल के तरीक़े धीरे धीरे बदलते रहे हैं। जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा है साइंटिफिक तरीक़े से और उन औज़ारों के ज़रिए, उन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिनसे उसका मैसेज और उसकी बातचीत, उसका गुफ्तगू ज़्यादा लोगों तक, मासेस तक पहुँचे। आइए अब हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से दरअसल हम ज़बान सीखते हैं। और सीखते हैं से मुराद मेरी दो तरीक़े से, एक ये कि हम एक ज़बान का मेयार, ज़बान का लेवल हम सीखें, ज़बान के ज़्यादा अल्फाज सीखें, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दावली, और उस तरीक़े से हम उस ज़बान को बेहतर बनाएं ताकि हम अपने ख़यालात का इज़हार बेहतर तरीक़े से कर सकें। लेकिन इंसान के ज़बान सीखने का तरीक़ा बहुत बचपन और छोटेपन से शुरू हो जाता है और उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि वो ऑब्ज़र्वेशन, उसके देखने का और उस पर गौर करने का बहुत ही छुटपन में, बहुत ही छोटे में जो उसका कंसंट्रेशन बनता है, उसका ध्यान जाता है, वहाँ से वो ज़बान पर गौर करने लगता है और ज़बान को अपने में आत्मसात करने लगता है। जी हाँ, अपने में अज़बर करने लगता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अभी देखें कि हमारी एक साथी हैं, अभी बहुत छोटी सी हैं, लेकिन उन्होंने ज़बान के कुछ तरीक़े अपने हिसाब से सीख लिए हैं और वो फ़ोन पर बातचीत करना भी जानती हैं, गुफ्तगू करना जानती हैं, और इसीलिए जब वो फ़ोन लगाती हैं तो वो अपने अंदाज़ में बात कर रही होती हैं। अब ये हमको गौर करना है कि दरअसल एक बातचीत को हम समझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है वो बोलने वाले के लिए दरअसल उसकी अपनी ज़बान हो। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो के क्लिप दिखाते हैं जहाँ हमारी एक साथी फ़ोन पर बात कर रही हैं। आप भी समझने की कोशिश करिए कि आप उनकी ज़बान को समझ पा रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है बेटा? फिर क्या हुआ? देखा आपने, वो अपनी बातचीत कर रही हैं। उनसे जब सवाल भी किया गया आप क्या कर रही हैं, शायद उन्होंने कहना चाहा कि मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, और हम उस बातचीत को समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये ज़रा सोच की बात है। तो जब हम एक ज़बान सीखते हैं तो हमने इससे पहले भी गौर किया है कि हर ज़बान के अपनी एक इकाई होती है, सबसे छोटा यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में इनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं, लेटर्स, चाहे वो लेटर के हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो एस हो, चाहे वो एच हो, ये अंग्रेज़ी के लेटर हैं। हिंदी में अक्षर होते हैं, जी हाँ, पा है, ला है, ना है, का है, और इसी तरीक़े से उर्दू में हर्फ होते हैं जिनका प्लूरल होता है हुरूफ। ये हुरूफ अलग अलग हैं, ये हर्फ अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर नून, वाव, शीन, काफ, गैन वगैरह वगैरह। तो साहब, एक ज़बान वो हो गई जो हम आपसी बातचीत में करते हैं, एक ज़बान वो हो गई जो हम सामने वाले से बात करते हुए, यानी ज़्यादा लोगों से बात करते हैं मासेस में। आपने गौर किया होगा उसमें माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है और एक हम बड़ी गैदरिंग को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात उन तक पहुंचा सकते हैं।
اس کے الگ الگ فارمیٹ ہوتے ہیں. ہم ان کو تقریر کے نام سے بھی جانتے ہیں. ہم تقریر کرتے ہیں. ہمارے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کی تقریر بہت مشہور تھی، اور وہ خاص کر جب جو نیشنل فیسٹیول ہوتے تھے 15 اگست یا 26 جنوری کے موقع پر، وہ اپنی 15 اگست پر خاص کر وہ اپنی تقریر کرتے تھے اور وہ پسند کیا. اور بھی ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں یا رائٹرز ہیں، ان کی ہم نے بات چیت سنی ہے، تقریر بھی سنی ہے. خیر، تو لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ مائکرو فون کو جوڑ کر ہم بڑی گیدرنگ کو بات کرتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھی کہ ہم نے ریڈیو پر اس مائکرو فون کو جوڑ دیا، اور یقین جانیے ریڈیو کے ذریعے ہماری آواز سینکڑوں، ہزاروں اور کبھی کبھی لاکھوں تک بھی پہنچی. اور پھر ٹیلی ویژن آ گیا. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں ہم ان ویژن آنے لگے، ہماری بات چیت اور ہمارے ایکشن اور ہماری تصاویر سب دکھنے لگی. اور یہاں تک کہ ہم سوشل میڈیا سے جڑ گئے، جس کے ذریعے آج بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن پا رہے ہیں. اب آئیے ہم غور کریں کہ زبان کا استعمال، اور خاص کر اردو کو سیکھنے کے لیے ہم کو اردو کے حروف کا صحیح پروننسیشن، صحیح اس کا تلفظ اردو میں کہتے ہیں، صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے. تبھی ہم اردو کے الفاظ کو، لفظوں کو صحیح طریقے سے بول پائیں گے اور ہماری بات زیادہ طریقے سے کمیونیکیٹ ہو سکے گی. اب اسی میں تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں ہر لفظ کے، ان معنوں کو اگر ہم اظہار کر سکیں، ان معنوں کو بھی ہم اپنی کمیونیکیشن میں، اپنی بات چیت میں دوسرے تک پہنچا سکیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ دراصل سامنے والا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، یا کیا کہا جاتا ہے، یا کیا کہنا چاہیے. تو یہ ہے وہ طریقہ. اب اس طریقے کو ہم ایک اور میڈیم سے بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر فلم میڈیم. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں فلم جو ہے وہ اس خاموش فلمیں ہوتی تھیں، جی ہاں، بولتی فلمیں اس کے بعد آئیں جب زبان کا استعمال ہونے لگا. اور خاص بات یہ ہے کہ ہندی فلموں میں اردو کا استعمال خوب سے خوب تر ہوا، یعنی بہتر اردو استعمال کی گئی. اب فلم ٹیکنالوجی میں، فلم ٹیکنیک میں، یعنی میوزک بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، اور صحیح بات یہ ہوتی ہے کہ تصویریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ان چیزوں کا مکس ہوتا ہے. آئیے پہلے ہم اپنے اس سلسلے کو جوڑ دیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ، یعنی ایک انسان، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، پہلے ہم سامنے والے کو دیکھ کر، اس پر غور کر کر اپنی زبان بنا لیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اپنی چھوٹی سی ساتھی کو دیکھا تھا. آئیے جب بڑے لوگ چھوٹوں کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک مثال کیوں نہ ہم دیکھ لیں، کس طریقے سے وہ زندگی کے طریقے کو چھٹپن میں ہی بچوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور یہاں پر خاص بات یہ کہ زبان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی کلپ، ایک ویڈیو کی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اور پیار کی گنگا بہے، دیش میں ایکار ہے، سن 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 میری ننھی سن، سن 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 میری منی سن. پیار کی گنگا بہے، دیش میں ایکار ہے، ختم کالی رات ہو، روشنی کی بات ہو، دوستی کی بات ہو، زندگی کی بات ہو، بات ہو انسان کی، بات ہندوستان کی. سارا بھارت یہ کہے، پیار کی گنگا بہے. آپ نے دیکھا ایک زبان کے ذریعے ہم بچوں کو کچھ سیکھ بھی دے رہے ہیں، لیکن دراصل ہم ایک زبان کا استعمال کر رہے ہیں. اور خاص بات یہ کہ ابھی تک وہ شاید ان میں سے ہمارے بہت سے ساتھی جو اس گیت میں یا ان بولوں کو یا اس زبان کو سن رہے تھے، وہ خود شاید بولنا ابھی نہ سیکھا ہوں، لیکن وہ زبان کو سن رہے تھے اور اس کو سیکھ رہے تھے. تو صاحب یہ طریقہ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ فلموں میں یہ ایک آڈیو ہوتا ہے
جس میں زبان کو بول کر ہم اپنے ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن فلم میں تصاویر ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، فلمنگ ہوتی ہے اور ایکٹر ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے یہ ساتھی اس وقت یعنی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک زبان کی تحریر یہ لکھی ہوئی ایک اسکرپٹ زبان کی وہ پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے لپسنگ موومنٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ لپسنگ موومنٹ، جی ہاں یہ لفظ آ گیا، اب آپ سمجھ گیا ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس زبان کو جب میوزک کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دراصل یہ ہم کو ان الفاظ کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ الفاظ باقاعدہ کسی رائٹر نے لکھے ہوتے ہیں اور ان کو کسی میوزک ڈائریکٹر نے ایک خاص راگ کے ذریعے، ایک خاص آلات کے ذریعے، ایک خاص گیت کے لے میں اور ایک خاص میوزک کے ذریعے جس میں کئی انسٹرومنٹ شامل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اس گیت کو اور اس گیت کے بولوں کو تیار کیا ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو گیت پہلے ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے اس پر ہمارے جو اداکار ہوتے ہیں، کلاکار ہوتے ہیں، وہ اس زبان کے ساتھ اپنی لپسنگ موومنٹ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہی یہ زبان ادا کر رہے ہیں یا گا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی ٹریننگ اگر ہم صحیح پوچھیں تو یہاں بھی انسان بہت پہلے سے بہت شروع میں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ہماری ایک چھوٹی سی ساتھی اور ہیں، ان کے لیے کچھ ان کو گیت سنائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم ان گیت میں جو بول ہیں ان کے حساب سے ذرا تم بتاؤ اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں اور کس طریقے سے تم اپنی ایکٹنگ کر سکتی ہو، اپنی ایکٹنگ سے ان بولوں کا اظہار کر سکتی ہو۔ دیکھیے گا یہ ہماری ساتھی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس گیت کو، ان بولوں کو تصاویر کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے گا ذرا۔ دیکھا آپ نے، اب زبان کا اپنا استعمال ہوتا ہے اور زبان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اب یا اس گیت میں یا اس دھن پر اگر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماتا پتا آئے ہیں یا ماتا یا پتا جی آئیے یا پتا آئے ہیں تو شاید وہ بات نہیں آتی، لیکن بچی کو جو بول دیے جا رہے ہیں اس پر دراصل خاص بات یہ کہ وہ ان کو اپنی ایکٹنگ کے ذریعے وہ ان کے میننگ کو سامنے لا رہی ہے اور ان میں جو جذبات چھپے ہوئے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں خوشی کا احساس ہے، کیونکہ نہ صرف ان کے امی ابو آئے ہیں بلکہ وہ لڈو پیڑے بھی لائے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ جو ایک خاص اظہار ہے اس کی ایکٹنگ ہم کس عمر سے کس طرح سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو ان چھوٹی سی ساتھی کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم بات کر رہے تھے اردو زبان کی، اردو زبان کو فلموں میں کس طریقے سے استعمال کیا گیا اس کی، اور فلم ٹیکنیک میں کس طریقے سے ہم کو کیا ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم لکھی ہوئی تحریر کو، اسکرپٹ کو، گیت کے بولوں کو، ان کی اسکرپٹ کو ہم ایک راگ میں ایک انسٹرومنٹ کے ساتھ پہلے ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پکچرائز کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ ہمارے ایکٹر جو ہیں وہ شاید ان بولوں کو ہمارے سامنے گا رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ وہ گیت وہاں آ چکا ہے۔ ہماری جو چھوٹی سی ساتھی ہیں، امی ابو کی خوشی میں جو ایکٹنگ کیا، آپ نے غور کیا ہوگا، جو حصہ خاموشی کا ہے جہاں پر بول نہیں ہیں
वहाँ पर ख़ास तरीके की वो उस गैप को भरती हैं अपनी एक्टिंग से। जी हाँ, वो अपने हाथ नीचे ऊपर चलाती हैं और कुछ अपनी कमर को भी लचका देती हैं और वो उस गैप को भरती हैं, क्योंकि अगर हम लगातार मुस्तकिल ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो ज़बान का वो असर नहीं रह जाता। दरअसल ज़बान में लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज में मीनिंग होते हैं और मीनिंग में एक ख़ास इज़हार होता है, बातचीत का ख़ास तरीका, ख़ास ज़रिया होता है। तो हमें उसको उसको भी सामने वाले तक पहुँचाना होता है। यही वजह है कि अम्मी अब्बू की खुशी में जो गीत है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, वक्फ़ा देता है, गैप देता है, और लेकिन क्योंकि फ़िल्म चल रही है, एक्टिंग वहाँ बराबर जारी रखना है, तो उसके एक्शन भी हमारी छोटी सी साथी ने करके दिखाया। आइए हम देखें जो एक्चुअल फ़िल्मिंग होती है और जो हमारे बड़े एक्टर काम करते हैं, वो किस तरीक़े से लिप-सिंक मूवमेंट करते हैं, उन बोलों को इस तरीक़े से अदा करते हैं जैसे कि वही गा रहे हों। हालाँकि उन बोलों को अदायगी के लिए मँझी हुई आवाज़ें होती हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं जो अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उनके लिए बड़े ही तजुर्बेकार लोग होते हैं जो उनके लिए राग तय करते हैं उन बोलों के लिए, और उन राग पर उस राग पर और उन इंस्ट्रूमेंट के साथ वो गीत रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब फ़िल्म चल रही होती है, एक्टिंग का वो पीस आता है, वो मौका आता है, तब वहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन या हीरो या हीरोइन या जो भी कलाकार जिनको के उस गीत को अदा करना होता है, वो कुछ इस तरीक़े से एक्टिंग करते हैं मानो वही ये गीत गा रहे हों। देखिए हमारी फ़िल्म के एक बड़े हीरो हीरोइन हैं, ख़ासकर इनके नाम बहुत जाने पहचाने हैं और आप इनको भी पहचान लेंगे, लेकिन किस तरीक़े से शायरी को और शायरी में लिखे हुए बोलों को ये अदा कर रहे हैं, आप गौर करिए। हालाँकि ध्यान रखिएगा ये आवाज़ें उनकी नहीं हैं। तो हम ये पीस सुनते हैं छोटा सा गीत का। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। ये है साहब वो अंदाज़। आप देखिए किस तरीक़े से ज़बान में अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ होते हैं और उनमें इज़हार ख़याल होता है, अपने ख़यालात का इज़हार होता है, और फिर इस ज़बान का इस्तेमाल हम किस तरीक़े से साज़ों के साथ में, किस तरीक़े से आवाज़ों के साथ में और किस तरीक़े से तस्वीर के साथ में, फ़िल्मिंग के साथ में हम इनकी अदायगी करते हैं। तो साहब हम उर्दू ज़बान पर अपनी बातचीत का सिलसिला बनाए हुए हैं और आज की गुफ्तगू में, आज की बातचीत में हम ये जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि उर्दू ज़बान में बहुत सी खूबियाँ हैं। उर्दू ज़बान के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, उच्चारण हैं, वो इतने साफ़ होते हैं और उनके अल्फाज के जो मायने हैं वो इस तरीक़े से हमारे ख़यालात का इज़हार करते हैं कि हमको उसमें बेहतरी नज़र आती है, हमें उसमें खूबी नज़र आती है, हमें उसमें बेहतरी के साथ हमें लगता है कि ये ज़बान हमारे साथ चले और ये सिलसिला हमारी बातचीत का जारी रहे। आज की बातचीत में हमने इस बात पर गौर किया, अगर हम फिर से अपनी गुफ्तगू का जायज़ा लें, कि ज़बान दरअसल बहुत छोटेपन से ही, जबकि हम खुद बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम सुनकर ऑब्ज़र्व करके हम ज़बान को अपने में अज़बर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हालाँकि हमें दूसरे ज़बान सिखा भी रहे होते हैं, वो भी हम सुनते हैं, गौर करते हैं और अपने में रखते हैं और आगे चलकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी तरीक़ा हुआ, लेकिन फिर ज़बान को प्रैक्टिकली जब हम लिखते हैं तो हम ज़िक्र कर चुके हैं, हम लिख कर ज़बान को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ज़बान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऑडियो के ज़रिए यानी रेडियो मीडियम
کے ذریعے ہم آڈیو کے فارم میں اپنے خیالات اپنی زبان کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن پر سامنے آ کر اپنی بات چیت کے ذریعے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے خیالات اور جذبات کو تمام دیکھنے والوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، درشکوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور پھر جو فلم میڈیم ہے اس میں تو ہم باقاعدہ ایک کہانی کی شکل میں کرداروں کے ساتھ ان کے لیے ان کی کہانی میں جو لکھی ہوئی اسکرپٹ ہوتی ہے اور اس اسکرپٹ میں لکھے ہوئے کرداروں کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، جی ہاں مکالمے ہوتے ہیں، وہ عام طور سے اردو زبان میں ہوتے ہیں. ہماری ہندی فلموں میں بھی دراصل اردو کا استعمال ہوتا ہے اور وہ کردار اردو میں اپنے مکالمے ادا کرتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ہندی فلموں میں گیتوں کا بھی خوب استعمال ہوا ہے اور گیتوں کے لیے ہم ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمارے کلاکار صرف لپسنگ موومنٹ کرتے ہیں دراصل، اور ہماری جو شاعری ہوتی ہے، جو گیت ہوتا ہے، وہ پہلے ہی انسٹرومنٹ کے ساتھ میں ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے بہت بیلنس طریقے سے. لیکن ہم فلموں میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو کردار ہیں وہ نیچرل فارم میں قدرتی طور پر ان الفاظ کو یا ان اپنی حرکات و سکنات کو ہمارے سامنے ادا کر رہے ہیں، یا اس وقت ان کو یہی اسکرپٹ کی ضرورت ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہم زبان پر جہاں بھی غور کریں گے، جہاں بھی ہم دیکھیں گے، چاہے ہم جس جگہ ہوں، چاہے ہم جس میڈیم کو سن رہے ہوں، برت رہے ہوں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ دراصل زبان کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے، ان میں کون سے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، ان میں کیا بہتری ہے اور ان کو کس طریقے سے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. کیا ہم اپنی سوچ کو ان زبان اور ان الفاظ کے ساتھ اسی طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، یا کیا ہم بھی اس طریقے سے اپنے اظہار اپنے خیال کے اظہار کو سامنے لا سکتے ہیں، یا اس سے بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں، اور کب اور کس طریقے سے ہم کون سے الفاظ کون سے زبان کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک فن ہے اور اس میں یقیناً ہمیں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے جتنے ہمارے فنکار ہیں، چاہے وہ رائٹر ہوں، چاہے وہ فلم کار ہوں، فلم بنانے والے ہوں، چاہے وہ فلم میں کام کرنے والے ہوں، وہ سب اس زبان پر ضرور غور کرتے ہیں اور زبان کے ایک ملا کر زبان کے ملے جلے انداز میں وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے ایک تخلیق پیش کرتے ہیں. جی ہاں، ایک کریٹیو فارم میں ہمارے سامنے ایک کہانی پیش کرتے ہیں، جس سے ہمیں نہ صرف بعض وقت ہمیں یعنی کہانی پتہ لگتی ہے، ایک نیا موضوع، ایک نئی سوچ، ایک نئے خیالات، ایک نئے ہمارے سامنے مسئلے اور ان مسئلوں کے حل، یہ سب ہمارے سامنے فلمی کہانیوں میں آتے چلے جاتے ہیں. لیکن زبان کی مدد سے اردو زبان کی بہتری کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اپنی سوچ اور اپنے خیال اور اپنے برتاؤ میں ہم زبان کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر ہم ضرور غور کریں گے. اور امید ہے کہ ہمارے ساتھی جو اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یقیناً محسوس کریں گے کہ اردو میں بہتری اس لیے ہے کہ ان میں کچھ حرف جو الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں وہ یقیناً بہتر ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی بہتر ہوتی ہے اور ان کا کمیونیکیشن بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یقیناً لفظ جب میں نے کہا تو اس میں قاف ایک لیٹر ہے، اردو کا حرف ہے، یہ انگریزی میں بھی نہیں ہے، یہ ہندی میں بھی نہیں. تو یقیناً ہماری زبان بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے برتاؤ میں زبان کے استعمال پر بغور ہم دیکھتے رہیں. چلیے اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع پر کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی. امید ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور مل کر اردو زبان پر غور کرتے ہوئے، اردو زبان کی خوبیوں کو تلاشتے ہوئے ہم اپنی بات چیت کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے سیکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے. آپ کا فیڈ بیک ملے گا، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو امید ہے ہمارا یہ کمیونیکیشن آگے بھی جاری رہے گا. اجازت دیجیے، آداب.